السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عرفان شریف، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی۔ میں تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے حجاج کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اس سال کے لیے۔ اس سال 2016 کے لیے جملہ 15 فلائٹس کا انتظام کیا گیا ہے اور 21 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ کے درمیان میں 21 تاریخ سے لے کے 24 تاریخ تک تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے حجاج کرام روانہ ہو رہے ہیں اور 25 تاریخ سے 26 تاریخ تک یا 27 تاریخ تک آندھرا پردیش اسٹیٹ حج کمیٹی کے حجاج کرام روانہ ہو رہے ہیں۔ درمیان میں کرناٹکا کے جو حجاج کرام گلبرگہ، بیدر اور رائچور ہے وہ لوگ بھی حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ کی جانب سے روانہ ہو رہے ہیں۔ آخری جو فلائٹ ہے، جو 15ویں فلائٹ، وہ مکسڈ فلائٹ ہے جس میں تلنگانہ، آندھرا اور کرناٹکا موجود ہے۔ حجاج کرام سے میں خاص گزارش کرتا ہوں کہ جب وہ سامان لے کے جائیں تو 22.5 کے 2 بیگس لے کے جائیں۔ ٹوٹل 45 kgs ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک 10 kgs کا ہینڈ بیگیج ہونا چاہیے۔ اور حجاج کرام جب حج ہاؤس کو آئیں گے 48 گھنٹے پہلے، جب داخل ہوئیں گے تو اپنا لگیج، جو اضلاع کے حجاج کرام ہیں وہ لگیج اپنا لگیج کاؤنٹر پہ داخل کر دیں اور اس کے بعد پھر ریسیپشن کاؤنٹر پہ آ کے اپنی انٹری کرا لیں۔ اس کے بعد اپنے رہائش میں حج ہاؤس کے اندر انتظام کیا گیا ہے۔ نارتھن سائڈ میں جو بلڈنگ ہے وہاں پر بھی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے۔ جیسا بھی آپ کو رہائش میں جگہ ملتے ہی آپ فوراً حج کمیٹی آف انڈیا کے بکنگ کاؤنٹر پہ جو گراؤنڈ فلور پہ موجود ہے وہاں پہ آ کے اپنا فلائٹ کا کنفرمیشن بکنگ کرا لیں۔ جب آپ بکنگ کراتے ہیں تو 3 چیزیں ساتھ میں لے کر آئیں، جیسا کہ پیمنٹ سلپس، آپ جو 81,000 بنے ہیں اور جو باقی کا رقم بنے ہیں، یا گرین ہو یا عزیزیہ، یہ پیمنٹ سلپس لانا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ کارڈ بھی لانا چاہیے اور سینٹرل حج کمیٹی سے جو آیا ہوا فلائٹ کا کنفرمیشن کارڈ ہے وہ بھی لے کے آنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں 48 گھنٹے پہلے ہونا چاہیے۔ جب آپ حج ہاؤس کے اندر آئیں تو پہلے بکنگ کرائیں، اس کے بعد پھر اپنے رہائش کو جائیں۔ جو حجاج کرام سٹی کے ہیں، جو ٹوئن سٹیز کے حیدرآباد اور سکندرآباد اور رنگا ریڈی، وہ 48 گھنٹے پہلے آ کے بکنگ کرا لے کے پھر روانہ گھر کو چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد 10 گھنٹے پہلے سٹی اور ڈسٹرکٹ کے حجاج کرام کی کارروائی کا آغاز شروع ہوگا۔ آپ جب 10 گھنٹے پہلے آئیں گے تو آپ سیدھا پاسپورٹ کاؤنٹر کو جا کے اپنا پاسپورٹ لے لیں۔ پاسپورٹ کے ساتھ آپ کو کڑا دیا جاتا ہے، کچھ ڈاکومنٹس دیا جاتا ہے، وہ سیدھا لے کے جو حج ہاؤس میں سامنے کی جو بلڈنگ ہے وہاں پہ چیک ان کاؤنٹرس ہے، جہاں پہ اسکریننگ مشین بھی ہے۔ آپ کے لگیج کو اسکرین کیا جاتا ہے۔ جب آپ کا لگیج اسکرین ہو جاتا ہے تو آپ کے لگیج کو پھر ویٹ کیا جاتا ہے کتنے کلو کا ہے، کتنے بیگیجز ہے، یہ حج کمیٹی کے گائیڈ لائنس کے مطابق ہے یا نہیں ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جب آپ ویگنگ ہو گیا تو آپ کو ایک بورڈنگ پاس دیا جاتا ہے۔ وہ بورڈنگ پاس بہت اہم ہے، وہ پاسپورٹ کے ساتھ ہی رکھنا چاہیے۔ اس بار حجاج کرام کے لیے پیپر ویزا کا انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو سال گزشتہ تک سٹیکر لگتا تھا پاسپورٹ پہ، اب سٹیکر نہیں ہے، اب تو پیپر ویزا ہے۔ پیپر ویزا پاسپورٹ کو اٹیچ کیا ہوا ہے۔ جب آپ بورڈنگ پاس لے لیتے ہیں تو سیدھا مرد حضرات مسجد کے طرف روانہ ہو جائیں، جو حج ہاؤس میں گراؤنڈ فلور میں دستیاب ہے، موجود ہے۔ وہاں پہ جانے کے بعد انتظار کریے کہ بھئی امیگریشن کاؤنٹر، کسٹمز کاؤنٹر کب کھلیں گا۔ جب کھل گیا تو اعلان کیا گیا ہے تو جب آپ امیڈیٹ اپنا احرام باندھ کے پاسپورٹ وغیرہ لے کے اپنے ایئر لائنس کا کاؤنٹر کے پاس چلے جائیں۔ اس کے بعد پھر کسٹمز ہوئیں گا آپ کا۔ ہر حجاج کرام کو 2100 ریال دیا جاتا ہے۔ آپ
دیکھ لیں اچھا کہ بھئی 2100 ریال دیا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ جب 2100 ریال آپ گن لے ہیں تو آپ سائن کرنا پڑیں گا آپ کو، وہاں سے جب ہٹ جائیں تو آپ کا ذمہ داری ختم ہو جائیں گی۔ تو مہربانی کر کے 2100 ریال آپ کو دیے ہیں یا نہیں یہ اچھا جانچ کر لیں۔ اس کے بعد آپ کو ہولڈنگ ایریا میں بٹھایا جائے گا۔ ہولڈنگ ایریا میں کچھ نیتا لوگ بات کریں گے، اس کے بعد کچھ آفیشیلز بھی بات کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کو بسز کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ جملہ 9 بسز کا انتظام کیا گیا ہے حیدرآباد سے حج ہاؤس سے لے کے ایئرپورٹ تک، تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ TSRTC کی جانب سے، اور تمام انتظامات حجاج کرام کے ایک ہی چھت کے نیچے، جیسا کہ چیک ان ہے، لگیج ہے، اور پاسپورٹ ایشو ہے، بورڈنگ پاس ہے، سعودی ریال ایشو ہے، تمام چیزیں حج ہاؤس میں ایک ہی چھت کے نیچے حجاج کرام کی سہولت کے لیے تلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ خاص طور میں حجاج کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لگیج میں کیا لے کے جائیں اور کیا نہ لے کے جائیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہی پریشانی رہتی کہ بھئی کیا لے کے جانا چاہیے۔ خاص طور آئلی آئٹمز، اچار، گھی، نیل کٹرز، چاقو، ایسے چیزیں جو ہے نا ہینڈ بیگ میں تو نہیں رکھنا چاہیے، لیکن لگیج میں رکھ سکتے ہیں، لیکن آئل مت رکھیے، اچار بھی مت رکھیے۔ 4 جوڑے یا 5 جوڑے 6 جوڑے کچھ کپڑے رکھیے، سویٹر رکھیے، وہاں پہ مدینہ منورہ میں تھوڑا سردی زیادہ ہے، اور پیتاوے موزے میں رکھیے۔ اپنے ضروری جو میڈیسنس ہے وہ ساتھ میں رکھیے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ جائیں تو آپ کا بیگیج آپ کے بلڈنگ میں آپ کو خود لے کے جانا ہے، کوئی آپ کی خدمت کے لیے نہیں رہیں گے۔ وہاں پہ لفٹ کا انتظام ہے، وہاں پہ آپ کو ٹیم ورک کرنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے وہاں جہاں پہنچتے ہی نفسا نفسی کا معاملہ شروع ہو جاتا، جس کا انو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو دوسرے ملک سے لوگ آتے ہیں جیسا انڈونیشیا ہے، ترکی ہے، وہاں پہ گروپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے، اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے۔ تو ہماری طرف سے بھی خادم الحجاج کو لیڈر بنا لیں، حجاج کرام خادم الحجاج سے خدمت لیں، ان کو گروپ کا لیڈر بنائیں، آپ کی بلڈنگ کا لیڈر بنائیں، تو اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ آپس میں نفسا نفسی ختم کرنا چاہیے۔ وہاں پہ جانے کے بعد کچھ لوگ رومرز، افواہیں اڑاتے ہیں، ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے، وہ سے بھی ذرا پرہیز کریں، اور اپنے سیل فون کو سیلفی لینے سے حفاظت فرمائیں، کیونکہ سیلفی آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ طواف کر رہے ہیں تو بھی سیلفی، حج کر رہے ہیں تو بھی سیلفی، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور حجاج کرام خاص طور پہ یہ مسئلے مسائل معلوم کر کے جائیں کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں، حج تمتع، حج افراد، حج قران، کون سا حج کر رہے ہیں آپ معلوم کر کے جائیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ حج ہاؤس کے اندر آپ کو ہر چیز کی سہولت ملیں گی، ہر چیز کی جو ہے نا انتظام کیا گیا ہے۔ پاسپورٹ کا ایک زیراکس 3-4 کاپی رکھ لیجئے ساتھ میں، اور اپنے ڈاکومنٹس کے 3-4 زیراکس 3 بیگوں میں رکھ لیجئے، بہتر ہے۔ اگر گم گیا تو ایک بیگ میں سے نہ ایک بیگ میں سے نکل جا سکتا ہے۔ حج ہاؤس میں حجاج کرام جو اضلاع کے آتے ہیں تو ان کے لیے کھانے کا انتظام گورنمنٹ آف تلنگانہ کی جانب سے کیا گیا ہے، رہائش کا انتظام کیا گیا ہے، ان کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، تمام چیزوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ حجاج کرام جب آپ وہاں مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں تو یہ 3 چیزوں کا ذرا خاص خیال رکھیں، کم کھائیں، کم سوئیں اور کم پئیں، تاکہ حفاظت سے حج کو کامیابی کرنا ہے۔ میں حجاج کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حج کے دوران جب آپ کو کچھ بھی تکلیف ہو تو پہلے آپ کا جو کانٹیکٹ پرسن ہوتا ہے وہ خادم الحجاج ہے جو آپ کی بلڈنگ میں موجود ہے۔ اگر خادم الحجاج بلڈنگ میں موجود نہیں ہے تو برانچ آفس جو ہوتی ہے آپ کی انڈین حج مشن، وہاں پہ جا کے حج اسسٹنٹ یا اسسٹنٹ حج آفیسر کو آپ اپنا پرابلم سنا سکتے ہیں۔ وہ حج اسسٹنٹ حج آفیسر آپ کا پرابلم سالو کر دیا جاتا ہے۔ اگر ان کیس آپ کو اگر مزید کچھ تکلیف ہو یا کچھ دشواری پیش آئے تو آپ حج کمیٹی کو بھی، تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہمارے اسپیشل آفیسر جناب ایس اے شکر صاحب جو ہے نا حاجیوں کی خدمت کے لیے رات دن کام کرتے ہیں، ان کا سیل فون بھی ہمیشہ بھی حجاج کرام کے سیل کالز سے جو ہے نا بزی رہتا ہے۔ آپ کچھ دشواری ہونے پر آپ ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔
میرے کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں کا جو میرا نمبر ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں 9848265424. یہ میرا ڈائریکٹ نمبر ہے. یا نہیں تو آفس کو بھی کال کر سکتے ہیں آپ, جو آفس کا نمبر میں بتا رہا ہوں 23298793. اس کے علاوہ الحمدللہ پہلی مرتبہ اس سال جو ہے نا تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کا ویب سائٹ بھی اناگوریشن کیا گیا ہے. تو آپ ویب سائٹ میں بھی آپ معلومات کر سکتے ہیں. آپ اپنا ای میل کے ذریعے بھی آپ کا کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں آن لائن میں. انشاءاللہ آپ کو دشواری نہیں آئیں گی. اسی کے ساتھ میں آپ کو چند انتظامی امور پہ بات کرتے ہوئے رخصت لینا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.